العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج اپنے معمول سے ہٹ کر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے بار بار آنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی رہی ہے، اور وہ درس قرآن کے سلسلے۔ آج میرے ذمہ انہوں نے عنوان رکھا ہے کہ میں فرقہ واریت ایک چیلنج کے عنوان پر کچھ گفتگو آپ سے کروں۔ تو میں بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی اور یہاں یہ سارا وجودیت کا نظام چلایا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جو کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے اسے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا اختیار نہیں دیا کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکے۔ اور اس کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا اختیار عطا فرما دی، اور اس بات کی گنجائش دے دی کہ اللہ کی ایک مخصوص مخلوق اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں اگر چاہے تو اللہ کی بات مان لے، اور اگر چاہے تو اللہ کی بات نہ مانے۔ اس نقطۂ نظر سے آپ اس ساری کائنات پر نظر کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ذرے سے لے کے آفتاب تک یہاں جو کچھ بھی ہے انسان کے سوا، وہ سارا ایسا بے بس ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، اور اس بات کے لیے کسی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش پر ایک نظر ڈال لیجئے تو میری یہ بات روز روشن آپ پر ظاہر ہو جائے گی کہ یہاں چاند ہے، ٹھنڈک دیتا ہے روشنی کے ساتھ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کرنیں گرم ہو گئی ہوں۔ یہاں سورج ہے، حرارت دیتا ہے روشنی کے ساتھ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حرارت جو ہے وہ روشنی سے محروم ہو گئی ہو، یا اس کی روشنی حرارت سے محروم ہو۔ پھر آپ یہاں یہ بھی دیکھیں، ہمارے پاس 10,000 برس تک کی انسانی تاریخ جو ہے وہ موجود ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں کہیں آپ کو یہ شہادت نہیں ملے گی کہ یہ اتنا بڑا کرہ جو ہمیں حرارت بھی دے رہا ہے اور روشنی بھی دے رہا ہے، یہ مختلف افق سے طلوع ہوتا ہے۔ کبھی اس کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، کبھی آڑی پڑتی ہیں، کبھی یہ اس طرح پڑتی ہیں کہ ہمیں جولائی اور جون میں تڑپا دیتی ہیں، اور کبھی یہ اس طرح پڑتی ہیں کہ جنوری اور فروری میں یہ جی چاہتا ہے کہ انہیں وجود میں سمو لیا جائے۔ سورج جنوری کا بھی سورج ہے، سورج جون کا بھی سورج ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جنوری کے سورج نے جون کا موسم فراہم کر دیا ہو اور جون کے سورج نے جنوری کی فضائیں عطا کر دی۔ اسی مثال کو پھیلا لیجئے ساری کائنات پر، تو پھر اللہ کا یہ قول آپ کو بالکل سچا نظر آئے گا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا۔ زمین و آسمان میں ہر شے جو ہے وہ اللہ کی فرمانبردار ہے، چار و ناچار اسی کی مسلم ہے اور اسی کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی۔ اس ساری فرمانبردار کائنات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کائنات بنائی جو بہت مختصر سی ہے، اور اسے کچھ تھوڑا سا ارادے کا اختیار دے دیا، اور اس کائنات کا نام انسان ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ارادے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو یہ کوئی اس کے وجود کا اپنا ذاتی فعل ہے یا اپنی ذاتی خوبی ہے، نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کا منصوبہ تخلیق ہے۔ اس نے اس تخلیق کے منصوبے کے مطابق اسے ایسا ہی بنایا ہے، اس لیے کہ اس ساری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو محض اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کے وہ نقشہ بھی بتا دیا کہ یہ سب تمہارے لیے ہیں اور تم ہمارے لیے ہو۔ لہذا
اس ساری کائنات سے اگر آپ انسان کو نکال لیں تو اس کائنات میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ اپنی جگہ موجود ہے، انسان کے آنے سے پہلے موجود ہے اور کوئی کمی نہیں ہے اس میں. لہذا اس اعتبار سے انسان اس کا جزو نہیں ہے کہ اگر یہاں سے انسان کو نکال دیا جائے تو کائنات میں کمی آ جائے. کیونکہ یہ تو دراصل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ بچھاتے ہیں، کرسیاں سجاتے ہیں، پھر جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مقرر کے لیے ہو رہا ہے. وہ آتا ہے اور تقریر کرتا ہے. لیکن یہ سارا سجا ہوا جو نظام ہے یہ اپنی جگہ ایک نظام ہے، اور وہ آ کے بولنے والا اپنی جگہ ایک نظام. تو وہ جو آ کے یہاں، اس کے لیے اللہ نے جو زندگی کا طریقہ کار رکھا، وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ہم تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے اور اس ہدایت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. اور تمہاری زندگی ایک اکائی ہے، اس میں جزویت نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ ہمارے لیے ہو اور کوئی حصہ تمہارے لیے ہو، کوئی حصہ ہمارے لیے ہو اور کوئی حصہ اس دنیا کے لیے ہو، کوئی حصہ ہمارے لیے ہو اور کوئی حصہ تمہارے نفس کے لیے ہو. نہیں، تم سارے کے سارے ہمارے ہو اور تمہیں سب کچھ ہمیں دینا ہے. اور اس سب کچھ کو ہمیں دینے کے لیے جو کام تم نے یہاں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں آزاد مرضی دے رہے ہیں، اور مطالبہ تم سے یہ ہے کہ اپنی اس آزاد مرضی کو ہماری مرضی میں رضاکارانہ طور پر گم کر دینا. ہمارا سودا تم سے یہ ہے کہ ہم اختیار دے کے تمہیں بھیج رہے ہیں، لیکن اپنے اختیارات پر ہمارے اختیارات کو نافذ کر لینا، اس لیے تمہیں بھیج رہے ہیں. اور سودا تم سے ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ سب سے رشتہ توڑ کے، سب سے دامن جھاڑ کے، سب سے تعلق منقطع کر کے صرف ہمارے ہو جانا. اور جب تم ہمارے ہو جاؤ گے تو دنیا میں ہم تمہیں عافیت دیں گے، امن دیں گے، تسکین قلب دیں گے، اور عاقبت میں اپنی رضا کا انعام دیں گے اور جنت دیں گے. اور یہ جو ہم نے تم سے کہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ہماری مرضی کو اپنی مرضی پر غالب کرنا، جب تم ہمارے مہمان خانے میں آؤ گے تو ہم تمہاری مرضی کو جنت کی کائنات پر غالب کر دیں گے. یہ سودا ہو رہا ہے کھلا کھلا کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. اس مقام پر تمہیں اپنی مرضی نہیں چلانی اور اس مقام پر ہماری مرضی کو غالب کریں گے. اس کام کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کریں گے، کیونکہ تم ہماری تخلیق کا شاہکار ہو، تم ہماری اس کائنات کے سب سے عظیم جوہر ہو، بلکہ تم اس موجودات کی بارات کے دلہا ہو. اور اس اہتمام کے ساتھ ہم تمہیں یہاں بھیج رہے ہیں کہ تمہیں جو کچھ درکار ہے وہ تمہارے آنے سے پہلے ہم نے یہاں مہیا کر دیا ہے. تمہیں جو ضرورت ہے وہ یہاں موجود ہے، اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے. اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو کام ہم نے تمہارے لیے متعین کر دیا اس سے سرے منہ تم نے انحراف نہیں کرنا. یہ ہمارا اور رب کائنات کا ایک معاہدہ تھا جو جنت میں ہوا، اور جنت سے جب ہم چلنے لگے تو اس معاہدے کی سند دے کے، دستاویز دے کے، شرائط نامہ دے کے، بلکہ رجسٹری ہمیں ہٹا کر کے کہا کہ لو اب جاؤ، یہاں تمہیں ہم نے تربیت کے لیے رکھا تھا، اب تم اپنی تربیت پورے کر چکے ہو، اب تمہیں وہاں جانا ہے جہاں جا کے تمہیں کام کرنا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ وہ عہد نامہ، یہ وہ شرائط نامہ، یا یہ وہ ضمانت نامہ ہے کہ اب تم جاؤ یہاں سے، ہدایت میں دوں گا. جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، اور جس نے اس کے خلاف کفر کا رویہ اپنایا، انکار کی روش اپنائی، اسے نہ مانا، جھٹلایا،
وہ پھر دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں۔ حضرات اس صورت میں اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا، اور ظاہر بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان منصوبہ ہے اور اس سے نبردآزما ہو کے آدمی کو واپس اللہ کے پاس اپنے انعام کے لیے جانا ہے، لہذا روز اول سے اس کا جو دشمن ہے، جس نے جنت کی اس تربیت گاہ سے اس کا پیچھا شروع کیا ہے اور یہاں تک وہ پیچھا کرتا آ رہا ہے، اور خدا سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے میرا وقار خاک میں ملایا ہے، اس نے مجھے تباہ و برباد ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں فرشتوں کا سردار ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں بارگاہ جلال میں سرفراز ہوتا، اگرچہ وہاں سے نکالا گیا ہے وہ اپنی انانیت کی بنیاد پر، ہمارا اس میں قصور کوئی نہیں، یہ تو وہ اندر سے اس کا جو تکبر ہے، حالانکہ بڑے ہو کے رہنا صرف اللہ ہی کا حق ہے، اسے وہاں سے نکالا اس لیے گیا کہ وہ اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہہ کے آیا کہ جناب مجھے نکال تو رہے ہیں مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا مہلت عطا فرما دیں، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح آپ کے راستے پر چلتا ہے، میں اسے نہیں چلنے دوں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں اوپر سے آؤں گا، میں نیچے سے آؤں گا، میں بہروپ بدل کے آؤں گا، میں رنگ کے بھیس بدل کے آؤں گا، اس راستے پر اسے چلنے نہیں دوں گا۔ کہا اچھا جاؤ، یہ تو تمہیں اختیار دیا، یہ کہ مہلت دی تمہیں، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ جو ہمارے راستے پر جا رہا ہو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ہاں تم ورغلا سکتے ہو، پھسلا سکتے ہو، مغالطہ دے سکتے ہو، بہروپ بھر کے سانگ بھر کے اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے لاگ لگا سکتے ہو، پکڑ کے نہیں لے جا سکتے، یہ اختیار نہیں دیا، یہ بالکل صاف صاف سی بات ہے۔ اب وہ دشمن بھی یہاں آیا اور ہم بھی یہاں آئے، اور دشمنی کا آغاز ہوا تو پھر اس انداز میں ہوا کہ یہ تو اسے پتا ہے کہ سامنے سے آ کے حملہ کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، لہذا وہ ایک بھیس بھرتا ہے اور آتا ہے، اور اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر دوسرا بھیس بھرتا ہے اور آتا ہے۔ لہذا اس نے جو سب سے زیادہ بھیس بھرے ہیں اور سب سے زیادہ بہروپ بدلے ہیں وہ کیا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کرنا، کبھی انہیں طبقوں میں بانٹ دینا، کبھی انہیں فرقوں میں تبدیل کر دینا، کبھی ان کے گروپ بنا دینا، کبھی کسی کو چودراہٹ کا دلاسا دے کے، بڑائی کا مغالطہ دے کے میدان میں لے آنا، کچھ لوگوں کو اس کے گرد اکٹھا کر دینا اور اس کی چودراہٹ کے تخت کو پھر عقیدت اور محبت سے اٹھانا اور خدا کے مقابل لا کے کھڑا کر دینا۔ تو یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے جو چیلنج آپ کو درپیش ہے فرقہ واریت کا، بلکہ یہ ہمارے دشمن کا وہ اولین انداز دشمنی ہے جو پہلے ہی دن سے شروع ہے، اور انسان اسی سے لڑتا ہوا یہاں تک آ رہا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت جن فرقہ واریت میں مبتلا رہی، یہ چیلنج ہر عہد میں سامنے رہا، ہر اس انسانی گروہ کے سامنے رہا کہ جو انسانیت کی بنیاد پر، اللہ کی بندگی کی بنیاد پر، نبی کی اطاعت کی بنیاد پر، اپنے عہد کی کتاب کی پیروی کی بنیاد پر جماعت کو اکٹھا کرتے رہے، ان کے مقابلے پر جو جماعتیں آتی رہیں، جو گروہ آتے رہے، جو گروپ آتے رہے، وہ تفریق انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کو پھاڑتے رہے اور بانٹتے رہے۔ اور یوں سمجھیے کہ انسان شیطان کے مغالطے میں آ کے اپنے گرد و پیش، اپنی گرفتاری کے لیے قید خانے تعمیر کرتا رہا، پنجرے بناتا رہا، ہول بناتا رہا، جس طرح ایک ریشم کا کیڑا ہے کہ آپ دیکھیں وہ تار بناتا ہے اور وہ تار اپنے ہی اوپر لپیٹتا ہے یہاں تک کہ اس میں قید ہو کے خود ہی مر جاتا ہے۔ یہی صورتحال اس انسان کی کہ اس نے اپنے گرد کبھی طبقوں کے خول بنائے اور کبھی فرقوں کے خول بنائے، کبھی یہ بند ہوا تو نسل میں بند ہو گیا،
کہا یہ یونانی ہے اور یہ شامی ہے اور یہ ایرانی ہے، حالانکہ ایرانی ہے کہ شامی ہے، رومی ہے کہ مصری ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اصل تو ایک ہی ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے چلا، آدم اور حوا کی اولاد، جس کی رگوں کو کاٹو خون سرخ ہی نکلے گا، کسی کے ہاں سے سبز نہیں نکلے گا، زرد نہیں نکلے گا، پیلا نہیں نکلے گا، نیلا نہیں نکلے گا، خون بھی ایک ہے، تن و توش بھی ایک ہی ہے، اس کی فطرت کے مطالبے بھی ایک ہی ہیں، اس کی تسکین کی صورتیں بھی ایک ہی ہیں، لیکن اسے مغالطہ دیا گیا تو مختلف طبقوں میں بانٹ دیا گیا، مختلف نسلوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اپنے اس خول سے باہر ساری انسانیت کو علیحدہ کر دیا، اور اس حد تک علیحدہ کیا گیا کہ آپس میں ملنے کی کوئی صورت نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ دراصل جب انسان انسان کی بنیاد پر ملتا ہے تو پھر وہ حاکمیت قائم ہوتی ہے جو خالص انسانی حاکمیت ہے، اور اس حاکمیت کی بنیاد کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اللہ کے بندے، یہی ہر عہد کا نبی جو ہے وہ پیغام لے کے آتا رہا ہے، لیکن جب اس نبوت کے نور سے لوگ ہٹتے رہے ہیں تو خاندانوں میں بٹتے رہے، اچھا، اور یہ شیطان ہے جو انہیں بانٹتا رہا، تو کبھی تو اس نے انہیں نسلوں میں بانٹا، کبھی اس نے انہیں طبقوں میں بانٹا، کہ وہ چیزیں جو آدمی کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک لازمہ حیات تھیں، اعزاز اور افتخار کی بات نہیں تھی، اسے لوگوں نے اعزاز اور افتخار کی بات بنا لیا۔ مثلا یہاں پیٹ بھرنے کا جو طریقہ رکھا گیا وہ یہ نہیں کہ آسمان سے روٹی اترے گی، اللہ نے رزق تو سارا اس زمین کے سینے پر اتار دیا، لیکن تلاش کی ذمہ داری میری اور آپ کی لگائی، اس تلاش کے سلسلے میں آپ نے کاشتکاری شروع کی، اور اس تلاش کے سلسلے میں نے مزدوری شروع کی، اس تلاش کے سلسلے میں کسی آدمی نے درزی کا کام شروع کیا، کسی نے موچی کا کام شروع کیا، کسی نے لوہار کا کام شروع کیا، تو یہ سارے کام یہاں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تھے، اعزاز اور افتخار کی بات نہیں۔ لیکن شیطان نے جس طرح پہلے نسلوں میں بانٹا تھا پھر قصبوں میں بانٹ دیا، کہا یہ لوہار ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ درزی ہے، یہ موچی ہے، یعنی اس طرح پھر ایک اور تقسیم سامنے آ گئی، پھر ایک اور چیلنج سامنے آ گیا انسانیت، ایک اور چیلنج سامنے آ گیا اللہ کے بندوں، اور اس کو اس طرح سے پھاٹا گیا اور بانٹا گیا کہ جس طرح وہ رومی اور یونانی نہیں مل سکتا، جس طرح وہ ہندوستانی اور مصری نہیں مل سکتا، اسی طرح یہ درزی اور لوہار نہیں مل سکتا، یہ بزاز اور قصائی نہیں مل سکتا، یہ معمار اور راج نہیں مل سکتا، پھر ایک اور تقسیم سامنے آ گئی۔ اس نے بھی انسانوں کو تباہ کیا، اس نے بھی انسانوں کو تباہ کیا، اور یہ قید خانے مزید چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے، اور مختلف تہذیبوں پر آپ نظر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا جو آج بھی عملاً یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے پڑوسی میں ہندوستان کی تہذیب ہے، اس نے عملاً اس طرح سے بانٹا ہے، ان طبقوں میں بھی اور ان نسلوں میں بھی، اور آگے میں فرقوں کی بھی بات کروں گا، ان فرقوں میں بھی، کہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا، ہر گروپ اپنی جگہ اپنے آپ کو انسان اور آدمی سمجھتا ہے، دوسرے کو انسان اور آدمی ہی نہیں سمجھتا۔ یہ برہمن اس کے پاس سے اگر شودر گزر جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، انہوں نے انسانوں کو اس طرح بانٹا کہ صاحب یہ برہمن ہیں، انہیں اللہ تعالی نے، خالق کائنات نے اپنے سر سے پیدا کیا، لہذا یہ اگر پڑھے لکھے ہوں تب بھی اور اگر جاہل ہوں تب بھی یہ انہی کا کام ہے کہ یہ منصب امامت پر بیٹھیں گے، یہ مسند پیشوائی کو روشنی بخشیں گے، چاہے یہ کیسے ہی ہو۔ پھر اسی طرح یہ راجپوت ہیں، یہ سیاست کریں گے، یہ ویش ہیں، یہ تجارت کریں گے، یہ شودر ہیں، یہ خدمت کریں گے،
اور یہ ایک ہندوستان کی بات نہیں، یہ ساری جگہ یہی صورتحال کہ ایک دوسرے سے ملنے کے سارے راستے ختم۔ پھر جب فرقوں میں بانٹا تو پہلے بھی یہی ہوا کہ اگر سناتن دھرمی ہے تو وہ آریہ سماجی سے نہیں مل سکتا، اگر سورج دیوتا کی پوجا کر رہا ہے تو چاند دیوتا کے ساتھ نہیں مل سکتا، اگر شجر پرست ہے تو حجر پرست سے نہیں مل سکتا، یعنی تفریق در تفریق در تفریق در تفریق۔ یہ سارے قید خانے بنے ہوئے تھے، اور ایسے عظیم قید خانے اور ایسے سنگین قید خانے کہ ان کے ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور وہ جتنے مخالفین ہیں وہ دراصل ان قید خانوں کے داروغہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، اور آج بھی وہ سارے داروغہ آپ سے مد مقابل ہو کے آپ کا بھی راستہ روکے ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابو جہل یہ جانتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں یہ کتنی سچی ہے، اس کی سچائی کا وہ بھی قائل تھا، لیکن کہتا ہے میں کیسے مان لوں؟ ان بنو ہاشم والوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہے تو ہم نے بھی کی ہے، انہوں نے پانی پلایا ہے تو ہم نے بھی پانی پلایا ہے، انہوں نے کھانے کھلائے ہیں تو ہم نے بھی کھانے کھلائے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، میں کہاں سے پیغمبر لاؤں؟ میں کیونکہ پیغمبر نہیں لا سکتا اس لیے نہیں مانتا۔ اب یہ اس کا یہ جملہ کہ میں کہاں سے پیغمبر لاؤں اور میں کیسے بنوں ہاشم کے آدمی کو پیغمبر مان لوں، یہ دراصل وہی شیطانی انانیت ہے، وہی چودراہٹ کا چسکا ہے کہ میں چودھری ہوں، لہذا اگر اسے پیغمبر مان لیا تو میں چودھری نہیں رہ سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جہاں بھی فرقہ واریت ہے یہ دراصل چودراہٹ کا ایک چکر ہے جو ابتدا سے مختلف شکلوں میں شیطان نے انسانوں کے درمیان تفریق کے طور پر استعمال کی، اور صورت حال یہ ہو گئی کہ ایک ہی مذہب کے اندر ایک ہی نظریے کو ماننے والوں میں جب وہ تفریق کے طوفان چلے تو صورت حال کیا ہوئی کہ ایک کتاب کو مانے اور ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائے، ایک پیغمبر کو مانے ہادی اور رہنما اور اس کے باوجود عبادت گاہ میں اکٹھا نہ ہو۔ ہم اپنے چیلنج کی طرف بعد میں آئیں گے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ دراصل قدیم بیماری ہے، ایک ہی نتائج پیدا کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ کو جو چیلنج پیش ہے یہ عیسیٰ کے فرزندوں کو اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی پیش تھا، یہ موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی پیش تھا، یہ ابراہیم ماننے والوں کو بھی پیش تھا، علی ھذہ القیاس یہ آدم کے بیٹوں کو ہر عہد میں پیش آتا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں سے چلتی ہے کہ کسی کے دماغ میں اپنی بڑائی کا کیڑا رینگتا ہے، لہذا وہ اپنی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی مثبت چیز نہیں پاتا تو منفی نعرہ لے کے آ جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک نئی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ فرقہ کہاں سے بنتا ہے؟ یہیں سے بنتا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیماری ہے اس کا نام ملیریا ہے، جب یہ کسی کو ہو جاتی ہے، کافر کو ہو جائے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مومن کو ہو جائے اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں اور ان حملوں میں آدمی کی قوت مدافعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ قوت مدافعت صاحب ایمان کی بھی خراب ہوتی ہے اور بے ایمان کی بھی خراب ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ان روحانی بیماریوں کا بھی کہ یہ جب حملہ آور ہوتی ہیں تو یکساں طور پر حملہ آور ہوتی ہیں جیسے جسمانی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم سے پہلے امامت نسل انسانی کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا وہ یہ یہودی تو تھے نا، یعنی اسرائیلی ہی تو تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت نسل انسانی کے منصب پر فائز کیا ہوا تھا،
اور قرآن نے ان کا منظر کیا کھینچا ہے مختلف مقامات پر کہ جب ان کا کوئی آدمی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فدیہ دے کے اسے چھڑانے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے تم پر تو آپس میں لڑنا ہی ہم نے حرام کیا تھا. اگر تم آپس میں نہ لڑتے تو تمہارا آدمی غلام کیسے بنتا؟ تم ایک دوسرے پر زیادتی کے طور پر حملے کرتے ہو, تبھی تو جا کے تمہارے آدمی ایک دوسرے کے غلام بن جاتے ہیں. اور پھر دیکھو صورتحال یہ ہوتی ہے جب وہ انانیت کا بت کسی آدمی کے دل میں آ بیٹھتا ہے کہ حق کا پیغام لے. تم ہی میں سے ایک آدمی اٹھا, باہر سے نہیں آیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تم یہ کہتے ہو جی یہ غیر اسرائیلی ہیں اس لیے ہم بات نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے یہ اسرائیلی ہی تھا. اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ مشرک حکومت کے ساتھ مل کے تم نے کہا یہ باغی ہے اسے گرفتار کر لو, یہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. تم نے گرفتار کرا دیا. کیوں؟ کہ وہ تمہیں اللہ کی بندگی کی تعلیم دے کے اکٹھا کرنے آیا تھا. اکٹھا ہونے کی صورت میں تمہاری مسندیں ویران ہوتی ہیں, تمہاری چودراہٹیں ہوتی ہیں. یہ جو 10-10 5-5 آدمی تم نے اپنے پیچھے لگا رکھے ہیں ان کے چندے اور نذرانے ختم ہوتے ہیں. لہذا تم نے کہا اسے نہ رہنے دو, اس پر بغاوت کا مقدمہ چلاؤ. اس مشرک بادشاہ نے کہا اسے رہا کرا لو بھائی, آج عید کا دن ہے, ہمارے پاس 2 قیدی ہیں, ایک ڈاکو ہے ایک تمہارا یہ عیسیٰ ہے, ان میں سے ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں, تم جس کو کہو اسے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جناب اس ڈاکو کو چھوڑ دیجئے, اسے نہ. یہ تاریخ ہے. اسے کیوں نہ چھوڑنا؟ اس لیے نہ چھوڑنا کہ یہ باہر نکلا تو یہ جس اتحاد کی تعلیم دے رہا ہے اگر سارے بنی اسرائیل متحد ہو گئے تو ہماری کا کیا ہوگا, ہماری بارگاہوں کا کیا ہوگا, ہمارے آستانوں کا کیا ہوگا, ہماری ان لیڈریوں کا کیا ہوگا. کیونکہ جب سب ایک کلمے پر متحد ہو جائیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے خدا کہاں جائیں. لہذا وہی صورتحال آج آپ کو بھی درپیش ہے کہ اب صورت کیا ہوئی کہ اختلاف کیسے پیدا ہوا. جن باتوں کو فرقہ بنانے کے لیے اصول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ان میں سرے سے اختلاف کی گنجائش ہی موجود نہیں. جو چیلنج آپ کو درکار ہے اس میں آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات لے کے یہ آتے ہیں وہ جناب یہ گستاخ رسول ہیں, یہ سلام نہیں پڑھتے, جناب یہ درود نہیں پڑھتے. یہ بات سامنے آ رہی ہے, اس پر اس امت کو بانٹا جا رہا ہے. یہ چیلنج کیونکہ آپ کو درپیش ہے, لہذا میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ وہ جو آدمی آ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتا, یہ سلام نہیں پڑھتا, اس سے پوچھو کہ بغیر درود اور سلام پڑھے کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا جاہلانہ مغالطہ ہے جو ہمیں اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے. جو آدمی نماز سمجھ کے پڑھتا ہے وہ اس فرقہ واریت کے چیلنج کو پتھر کی طرح اس کے منہ پر پھینک کے مار دے گا کہ تو جھوٹا ہے. اس ساری امت میں سے ایک آدمی بتا جو مسلمان بھی ہو اور سلام نہ پڑھتا ہو, جو مسلمان بھی ہو اور درود نہ پڑھتا ہو. تو ایک دفعہ کی بات کرتا, دن میں 5 بار کی نماز میں اللہ نے نبی پر سلام پڑھنا فرض کر دیا ہے. 6واں فرض نماز کا آخری قاعدے میں بقدر تشہد بیٹھنا ہے, یعنی التحیات پڑھنی کہاں تک؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ فرض ہے. یعنی اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو آپ اس سے پوچھیں کہ تو ہمیں فرقوں میں بانٹنے آیا ہے, کہتا ہے یہ سلام نہیں پڑھتے, ہم تو بھائی صبح کو
جب دو سنتیں پڑھتے ہیں پیغمبر کو تعلیم فرمائے اور جو الفاظ پیغمبر نے ہمیں سکھائے. تم جھگڑا کرتے ہو ان الفاظ پر جن الفاظ کو خدا اور رسول کا تحفظ نصیب نہیں. شاعروں کے الفاظ پر جھگڑا کرتے ہو. میں تو ان الفاظ کے ساتھ روز سلام پڑھتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے سلام پڑھنا بتایا. اور تم سال میں 1 دفعہ کی بات کرتے ہو, میں دن میں 5 دفعہ کی بات کرتا ہوں. اور تم کسی مہینے 1 دفعہ کی میلاد کی محفل کی بات کرتے ہو, میں دن میں 23 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی بات کرتا ہوں. 2 دفعہ فرض میں, فجر میں, پہلی 2 سنتوں میں 1 دفعہ, پھر 2 فردوں میں 1 دفعہ, پھر ظہر آ گئی تو 2 دفعہ سنتوں میں, 2 دفعہ فرضوں میں 4, پھر 2 سنت اور 2 نفل, 6 دفعہ وہ سلام ہو گیا اور 2 دفعہ وہ, 6 اور 2 8, پھر عصر میں 2 دفعہ, پھر مغرب میں 4 دفعہ. تو آپ گنتی کریں گے ہم نے تو بھائی 23 دفعہ سلام پڑھا ہے, تم کیسے ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم سلام نہیں پڑھتے؟ اور جب ہم نے سلام پڑھا ہے تو 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ نے دیکھا کہ شیطان جس اختلاف کی بنیاد بنا کے سامنے لایا تھا اس میں تو ریت کی دیوار کی طرح کھڑے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ کون سا طبقہ ہے امت مسلمہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں پڑھتا اور درود نہیں پڑھتا؟ اور رہ گئی بات یہ کہ صاحب وہ شعر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, تو اس پر بھی ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن محفوظ ہے سب کا یہ ایمان ہے, ہمارے مخالفین کی بھی یہ تصدیق اس کے ساتھ موجود ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا. الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک اس کی تحریف نہیں. کیوں؟ سابقہ امتوں کی کتابوں میں کیوں تحریف ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ عیسیٰ تک یہ ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جنہیں آپ دی گئی تھی کہ تم محفوظ رکھو گے, اور قرآن کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے کہ تم محفوظ رکھو گے. اللہ کہتا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہم محفوظ رکھیں گے. ذرا تو اس کو تحریف کر کے تو بتاؤ. تو اللہ نے کس طرح محفوظ رکھا کہ ایسا اہتمام فرما دیا کہ کوئی شخص اسے گم کرنا چاہے یا اس میں تحریف کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی میں قرآن کو سجا دیا ہے, ساری عبادات میں قرآن کو سمو دیا ہے. کوئی بندگی کی رسم ادا نہیں ہو سکتی بغیر قرآن کے, کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک قرآن نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے مذاہب پر نظر ڈالیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی عبادتوں میں ان کی سجی ہوئی نہیں. انہوں نے اپنی باغ ڈور شاعروں کے حوالے کر دی, اللہ کی کتاب غائب ہو گئی. ہندوؤں کے منادر میں وید نہ رہے, رامائن آ گئی, گیتا آ گئی, بھجن آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری مذہبی شاعری ہے, وید نہیں ہے. یہود کی عبادت گاہ میں تورات نہ رہی, کتاب پیدائش نہ رہی, کتاب تاریخ نہ رہی. کیا آ گیا؟ تلمود کے گیت آ گئے, مذہبی شاعری آ گئی. مزامیر داؤد آ گئے, شاعری آ گئی. عیسائیوں کے ہاں کیا رہا؟ اناجیل نہیں رہی, وہی مذہبی شاعری آ گئی. جب مذہبی شاعری آتی ہے تو پھر اللہ کی کتاب نہیں رہتی. اللہ نے آپ کو پابند کر دیا اس بات کا کہ اپنی آوازوں سے, خوش الہانی سے اللہ کی کتاب کو پڑھیں, اس کے بغیر کوئی بندگی نہیں. تو لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرقوں کے دروازے بند کر دیے
جن کے ذریعے سے اختلاف پیدا ہوتا تھا. تو اب اختلاف ہمارے لیے کیوں درپیش ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رابطہ جہاں قرآن سے کٹتا ہے، جہاں رسول کی سنت سے کٹتا ہے، وہیں اختلاف آ جاتا ہے. پھر جو آدمی یہ کہتا ہے اپنے طبقے کے اندر محصور کر کے دین کو کہ جناب یہی طریقہ ہے، میں اس سلسلے میں بھی ایک بات آپ سے عرض کروں، کیونکہ میرا مدعا صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں بیان کر دی جائیں کہ صاحب یہ اختلاف ہو رہا ہے، یہ اختلاف ہو رہا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دراصل میں اپنے بھائیوں کو وہ ہتھیار بھی دے کے جاؤں جن کے ذریعے وہ آگے بات بھی کر سکیں. اب کہتے ہیں جناب یہ اختلاف ہے جی، اور جی یہ تو ہاتھ یہاں اٹکتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں. میں نے جب اس بات پر غور کیا تو ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تو مجھے یہ نظر آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. حضور کے اعمال کی خوشبو کا اور حضور کے اعمال کے حسن کا ایک گلدستہ مرتب کر کے اس امت مسلمہ کے حوالے کر دیا، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے عمل کی صورت میں آج محفوظ نہ ہو. پوچھیں اس سے جو ہاتھ یہاں باندھتا ہے کیوں باندھتا ہے ہاتھ یہاں، وہ کہے گا حدیث موجود ہے. اور جو کہتا ہے ہاتھ میں یہاں باندھتا ہوں تو باندھتا ہے، وہ کہتا ہے حدیث موجود. جو کہتا ہے کہ میں ہاتھ یہاں اٹھا کے چھوڑتا ہوں، کہا کیوں چھوڑتا ہے، کہا حدیث موجود. ان میں سے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا مولوی جو ہے اس نے اپنی مرضی سے کر دیا، میرا مذہبی پیشوا جو ہے اس نے اپنی مرضی سے کر دیا. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو لہذا جس کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ تو حضور کے اعمال کے تحفظ کی بات ہے، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. اللہ کو اس چمن میں حضور کا ہر رنگ پسند ہے، حضور کے اعمال کی ہر خوشبو پسند ہے. لہذا جو بھی اطاعت کر رہا ہے وہ رسول ہی کی اطاعت کر رہا ہے. فرقے کا دروازہ بند کر دیجئے. اس بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. تیرا محبوب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ دیکھیں کہ یہ حضور کے اعمال جتنا جتنا آپ ان سے وابستہ ہوتے جائیں گے، جتنا جتنا ان کا علم بڑھتا جائے گا، یہ اختلافات کے دروازے بند ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث سے ہٹتے ہیں تو فرقہ بنتا ہے، قرآن و حدیث سے نہیں ہٹتے تو فرقہ نہیں بنتا. اس اختلاف کی تو وہاں گنجائش موجود ہے جیسے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے اس مکان کو سجانا ہے تو کیسے سجائیں، یہ زیادہ اچھا کیسا ہے. ان میں اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ اس مکان کو گرانا ہے تو کیسے. یہ اس اختلاف اور تفریق میں اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے جو بات ہے اور اس کے لیے دلیل کتاب اور سنت کی ہے تو وہ اختلاف نہیں ہے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت یہ ہے کہ اپنے ہی فرقے کے اندر حق کو محدود کر دیا جائے اور فرقے سے باہر جتنے لوگ ہیں ان کے متعلق یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ سارے کے سارے گویا اگر آپ کے فرقے میں موجود نہیں ہے تو یہ اسلام ہی میں موجود نہیں. ایسی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اختلافات تو خود صحابہ میں موجود ہیں. یہ اختلاف تعبیر کی گنجائش موجود ہے. مثلا ایک بڑا لطیف سا ایک مکالمہ مجھے ذہن میں ستایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا جائے. تو اب عمر کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ بڑے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، یعنی عمر کے اعتبار. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً کہا کہ چچا اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر پکے ہوئے گرم پانی سے تو وضو ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تعبیر کا فرق ہے اور انہیں فوراً اپنی بات کو کی تصحیح کرنی پڑی کہ ہاں میرے مدعا یہ نہیں تھا پکی ہوئی بات سے.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اختلافات کہاں سے چلتے ہیں؟ وہاں سے چلتے ہیں جہاں آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ میری رائے حتمی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی رائے حتمی نہیں ہے، حتمی رائے صرف اللہ کی ہے جو قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حدیث کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ لہذا فیصلے کو وردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، پھر تمہارے جھگڑے نمٹ جائیں گے۔ ورنہ دیکھو اگر جھگڑے ان اساس کے بعد نمٹائے جائیں تو نمٹ نہیں سکتے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو جھگڑوں کو نمٹا دیتی ہیں، اور جب بھی جھگڑے ان دو چیزوں کے درمیان میں لانے سے نمٹے ہیں تو اختلافات کے دروازے بند ہو گئے، اور اگر ان دو چیزوں کو درمیان میں نہیں لایا گیا تو پھر اختلافات کے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ابتدا میں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو میں اس کی بھی 2-3 نظیریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت سے باہر کچھ سوچا جاتا تو یہ شیرازہ پہلے ہی دن منتشر ہو گیا ہوتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد سب سے پہلا اختلاف کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ایک جلیل القدر صحابی نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ پیغمبر فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کیونکہ پہلے اختلاف تھا نا، اسے حل کس نے کیا؟ اللہ کے قرآن نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنایا؟ آ کے قرآن سنایا۔ کیا کہا کہ محمد ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت ابی بکر نے یہ آیت سنائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ ابھی نازل ہو رہی ہو۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ دوسرا اختلاف سامنے آیا کہ پیغمبر کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا بیت اللہ میں دفن کیا جائے۔ جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں۔ اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت درمیان میں نہ آتی تو اتحاد قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابی بکر نے حدیث سنائی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں، لہذا جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہیں دفن کیے۔ تیسرا اختلاف سامنے آیا، غسل کیسے دیا جائے پیغمبر کو، کپڑے اتار کے یا کپڑوں سمیت؟ اس کو بھی کس نے حل کیا؟ حدیث ہی نے حل کیا۔ پھر پیغمبر کا جنازہ اٹھے کہ نہ اٹھے اسے کس نے حل کیا؟ حدیث ہی نے حل کیا۔ قبر کیسی بنائی جائے پیغمبر کے لیے اسے کس نے حل کیا؟ حدیث ہی نے حل کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اور اس چیلنج کے قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس یہی 2 ہتھیار ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم پھیلے گا انشاءاللہ اختلافات جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا ان سے ہم ہٹتے جائیں گے اختلاف اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس عہد میں آپ کو اور مجھے یہی چیلنج درپیش ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا رابطہ خود قرآن اور حدیث سے قائم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام پیشہ ور واعظوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان مجاہدین کا دین ہے اللہ کے دین کو سمو کے اٹھتے ہیں، نمونہ بن کے نکلتے ہیں اور سیرت سے سیرت کے چراغ جلاتے ہیں۔ لہذا یہ میرے سارے بھائی مجھ سمیت یہاں اس لیے اکٹھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے کہ لوگ فرقوں میں بے ہوئے ہیں، ان فرقہ بندیوں کو ہم نے دور کرنا ہے اسلام کی بنیاد پر۔ ہم نے بات کرنی ہے اللہ کی کتاب کی، ہم نے بات کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہی ہمارا نعرہ ہے اور یہی ہماری دعوت ہے کہ اسی کو قائم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ لہذا ہم نمازیں الگ کرنے نہیں آئے،
ہم فرقے بنانے نہیں آئے، ہم طبقوں میں بٹنے نہیں آئے، ہماری دعوت تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، لا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ ان کے پاس کھلے نشان آ گئے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جن کا ذکر ہم شروع میں کرائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہاں جو صورتحال یہود اور نصارہ کو پیش آئی ہے ہمیں بھی پیش آتی ہے۔ یہ ایک بات سن لیجئے، کام آئے گی، کم سے کم اس بیماری میں مبتلا ہونے سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ جب فلسطین فتح کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس وقت خود عیسائی گروپوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور وہاں اندر عیسائی گروپس لڑ رہے تھے اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ نے خمیری روٹی کھائی تھی یا فطیری کھائی تھی۔ آدھے کہتے تھے خمیری کھائی تھی، آدھے کہتے تھے فطیری کھائی تھی، اس پر لڑ رہے تھے اور مسلمان شہر فتح کر رہے تھے۔ اسی وقت کی کیا بات ہے، یہ برطانیہ جو اب بہت مہذب کہلاتا ہے، یہاں بھی جب کیتھولک کی اور پروٹیسٹنٹس کا جھگڑا چلا ہے تو ملکہ میری کے ہاتھوں ہزاروں پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہیں زندہ جلایا گیا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے بھاگے ہیں جنہوں نے جا کے امریکہ میں پناہ لی۔ تو یہ صورت ہمیں بھی پیش آئی ہے، اور جب یہ ادبار ہم پر آیا تو ہمارا بھی یہی حال تھا، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ تو بیماری ہے، یکساں انداز سے حملہ آور ہوتی ہے۔ جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی اور چنگیز خانی لشکر مسلمان دعوت کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو ہمارا حال کیا تھا؟ ہم بھی تو انہی باتوں پر جھگڑا کر رہے تھے کہ مچھر کا خون لگ گیا ہے قمیض پر تو وہ سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں کل ہی بخاری شریف میں ایک حدیث کی وضاحت دیکھ رہا تھا، اور اس میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول تھا، اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول آئے۔ کسی عراقی نے آ کے ان سے پوچھا کہ جناب حالت احرام میں نے مکھی مار دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کے نواسے کو مار دیا تم نے، اس وقت مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، اسے مار کے آئے ہو جسے رسول نے کہا کہ میری دنیا کا پھول تھا، مکھی کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ تو یہ وہ بنیاد ہے اختلاف اور فرقجات کی کہ جس میں مچھر تو آدھی چھانتا ہے ہاتھی نگل لیتا، مکھی مارنے پر تو مسئلہ پوچھنے آیا، اور نواسے رسول کو مارنے پر مسئلہ پوچھنے نہیں آیا۔ وہی صورتحال ہماری ہے کہ ہم جن فرقہ واریت میں مبتلا ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ان فرقہ بازوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں شریعت منظور نہیں، ان سے جھگڑا کوئی نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے جھگڑا کوئی نہیں ہوتا جن کی ساری زندگی میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا، لیکن آپ تھوڑے سے اسلام کی بات کرتے ہیں تو جھگڑا کرنے آ جاتے ہیں۔ بھائی ہم نماز کے لیے بات کہنے آتے ہیں تو جھگڑا کرنے آتے ہو، بے نمازی سے کیوں لڑنے نہیں جاتے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جس چیلنج سے آپ کو واسطہ ہے اسے دور کرنے کے لیے سیرت میں قرآن اور حدیث کو بتائیے، اور تحمل کے ساتھ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے نکلیے، اور برائیوں کو دفع کرنے کا وہ نسخہ استعمال کیجئے جو قرآن نے بتایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اعلیٰ درجے کی نیکیوں کے ذریعے آپ نے دفع کرنا ہے ان برائیوں کو۔ آپ معالج ہیں، معالج مریضوں پر غصہ نہیں کرتا، وہ دل سوزی سے ان کا علاج کرتا ہے۔ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے اگر آپ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کریں گے تو آپ اپنا راستہ کھوٹا کریں گے۔ محبت کے ساتھ قرآن کے پیغام کو لے کے اٹھیے، رسول کی سیرت کو اپنے اندر سمو کے اٹھیے، انشاءاللہ یہ سارے چیلنج جو ہیں یہ بیڑا آپ اٹھا لیں گے، یہ بھاری پتھر انشاءاللہ آپ اٹھا لیں گے۔ اسے تو چوم کے صرف وہی رکھتا ہے جو عاقبت کی زندگی پر یقین نہ رکھتا ہو،
جسے عاقبت کی زندگی پر یقین ہے اس کے لیے یہ بھاری پتھر نہیں ہے. اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.